ٹھیک ہے نا. عربی میں نا جو گہرا کنواں ہوتا ہے نا، بہت گہرا کنواں جس کا پانی بہت زیادہ دور ہو، جس کا پانی بہت زیادہ دور ہو، 300 فٹ 400 فٹ 500 فٹ پانی جس کنویں کا کیا ہو، دور ہو. عرب میں جو کنویں ہوتے ہیں نا صحرا میں، ان کا پانی بہت دور ہوتا ہے. صحرا میں پانی نزدیک کئی 100 فٹ دور ہوتا ہے. ہمارا تو اللہ کی رحمت ہے 100 فٹ پر کیا ہو جاتا ہے پانی. بعض جگہ ایسی جائے 40-45 فٹ پر پانی آ جاتا ہے. ہمارا جو بلوچستان ہے وہاں بھی کیا ہے، بہت دور پانی آتا ہے، بہت دور 600 فٹ پانی نہیں آتا. اچھا ایک اور بات بتاؤں، ہمارے ہاں دریاؤں میں پانی کی کمی کی وجہ سے یا پانی کے ڈیمز نہ ہونے کی وجہ سے نا، اور بہت زیادہ بورنگز ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں جو زیر زمین پانی کی سطح وہ نیچے اتر رہی ہے. پہلے ہمارے ہاں کوٹہ میں 30-35 فٹ پر اچھا پانی آ جاتا تھا. ابھی بعض جگہ ایسے ہیں جہاں 200 فٹ بھی پانی نہیں آ رہا. یہ پتہ اللہ کا غیبی نظام ہے. جو زمین کے تہہ ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھو کبھی اچانک زمین بیٹھ جاتی ہے، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بہت ساری وجوہات کے ساتھ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ پانی جو ہے نا ایسے تہہ کے اندر ایسا پھرتا رہتا ہے. یہ مثلا یہ تہہ ہے نا، یہ دیکھیں یہ تہہ، یہاں بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پانی ہے. اب جب پانی ختم ہوتا ہے نا تو اس کو کھڑا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو جگہ کیا ہوتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. آپ نے کبھی روڈ اچانک بیٹھ جاتی ہے، کھڈا سا بن جاتا ہے. اب خود کریں مثلا پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ ہم جب گلبرگ سے گزرتے ہیں تو ایک جگہ بالکل کیا گیا، روڈ ان کی بیٹھ گئی، دوسرے نے ڈائیورجن لگایا اس طرف سے آپ گزرے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں کچی جگہ. کچی جگہ کیا ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، پانی جب بیچ میں سے نکل جاتا ہے نا تو جگہ کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، تو جگہ کیا ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے. لاہور میں یا بہت سارے ہمارے شہر ایسے ہیں جہاں بورنگز بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور پانی کو سٹور کرنے کا بندوبست نہیں ہے، وہاں پانی کی سطح بہت زیادہ نیچے ہو رہی ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ٹیوبز ڈیم بناتے ہیں، ہوا باہر کرنا، بڑی ساری ٹیوبیں بناتے ہیں، کلومیٹر لمبی ہوتی ہیں، دریا میں روک دیتے ہیں، پانی رک جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، پانی جڑوں کے اندر گھستا رہتا ہے، پہاڑی جڑوں کے اندر گھستا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے پانی کی سطح برقرار رہتی ہے. ہمارے جیسے جو ملک ہے نا، ہمارے یہاں بارش کا پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں، گلیوں میں بہہ جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے. کئی پاکستان میں بھی شروع ہوا ہے، پتہ کیا کرتے ہیں، بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے نا، کہ بارش کا پانی زمین کے اندر چلا جائے. اسلام آباد میں کچھ جگہ بنایا ہے، کافی جگہ لوگوں نے بذات خود بنایا ہوا ہے. 20-25 فٹ کیا کرتے ہیں، بورنگ ٹائپ گڑھا بناتے ہیں، اس کے نیچے کیا کرتے ہیں، بجری ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں، جو سین کا صاف پانی وغیرہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، اس کے اندر سے سیم کر کے زمین کے اندر چلا جاتا ہے، سطح برقرار رہتی ہے. ویسے ہمارے یہاں یہ ہونا چاہیے، ہر جگہ ایسے ہونا چاہیے. پانی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے بارش کے پانی کو یا ایسا پانی جو صاف ہوتا ہے، قابل استعمال ہوتا ہے، مثلا وضو کا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر اس کو ہم کیا کریں، ایک بڑا سارا تالاب ٹائپ بنا لیں جو نیچے سے کیا ہو، کچا ہو، یہ زمین کے اندر جاتا رہے گا تو پانی کی سطح کیا ہوگی، برقرار رہے گی، ورنہ پانی کا بحران پیدا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری نالا لنگ ہے، لنگ ہماری بہت اچھی بہتی ہوتی تھی، بہت زیادہ پانی ہوتا تھا. یا ہمارے یہاں کلمن کا کاس ہے، یہ بہتا رہتا تھا، پانی ہوتا تھا. ابھی ان کے اندر پانی کی سطح بالکل کیا ہو گئی ہے، کم ہو گئی ہے. تو ایک امید ہی لگی ہے مجھے یہ ہمارے یہاں جو یہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ بنا ہے نا کروٹ پر، ممکن ہے اس کے پانی، وہاں پانی بہت زیادہ روکا ہوا، انہوں نے بہت بڑی جھیل بنائی ہے نا، یہ ہلاڑ سے لے کر وہ آزاد پتن تک بہت بڑی جھیل ہے، تقریباً 30-35 کلومیٹر کا رقبہ بن جاتا ہے ٹوٹل کر کے. تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ. ہمارے کوٹہ کا پانی آپ کو پتہ ہے سطح بہت زیادہ نیچے اتر گئی ہے. ہمارے کنویں کا پانی یہ ہمارے یہاں بھی نشان لگا ہوا ہے. ہمارے ابو جی کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، یہاں 2 موٹریں لگی ہوتی تھیں، اس وقت ڈنکی پمپ ہوتا تھا نا، ڈنکی پمپ سمجھتے ہیں نا، ڈنکی پمپ لگا ہوتا تھا. تو گرمیوں میں کیا کرتے تھے، نیچے کر دیتے تھے، جب ساون پادرو ہوتا تھا تو کیا کرتے تھے، ڈنکی پمپ اوپر لے آتے تھے. یہ آدھے تک کنواں ہو جاتا تھا، آدھا کوٹا یہاں سے پانی بھرتا تھا، آدھا کوٹا یہاں سے پانی
بھرتا تھا. اب جگہ جگہ بورنگز ہونے کی وجہ سے, جگہ جگہ کیا کہتے ہیں ایسے کام ہونے کی وجہ سے پانی کی سطح کیا ہو گئی, نیچے اتر گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان چیزوں کا بندوبست کرنا ویسے تو حکومتی سطح پر ہونا چاہیے, لیکن ہم پرائیویٹلی یا انفرادی طور پر بھی یہ کام کر سکتے ہیں. مثلا کس سے مشورہ کر لیں کہ بارش کے پانی کو زیر زمین اتارنے کے لیے کیسے جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم چھوٹی سی بورنگ کر کے اس کے اندر پانی 20-25 فٹ نیچے کر کے پھر جو صحن کا پانی اس کے اندر چلا جائے, یا جو ہمارے پرنالے ہیں ایسے ہو کہ ہم ان کے اندر پانی لے کر جا سکے. اس سے کیا ہوگا, پانی کی سطح اوپر آنے کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. دیہات میں ایسے ہونا چاہیے. پھر اسی طرح آسان طریقہ جیسے ہمارے ہاں کہوٹا میں بہت زیادہ جنہیں ہم کس اور نالے کہتے ہیں نا, برساتی نالے, ان پر پانی روکا جائے تو پانی کی سطح کیا ہو جاتی ہے, بلند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ قدرتی ترین ذریعہ ہے, اور پاکستان ان ملکوں میں سے جس سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت دی ہوئی ہے, بہت بڑی نعمت, جگہ جگہ پانی اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو آبی ذرائع ہیں نا, ان کو محفوظ کرنا, ان کو استعمال میں لانا, یہ حکومتی سطح پر باقاعدہ آگاہی کی مہم ہونی چاہیے. اسی طرح کیا کہتے ہیں انفرادی طور پر بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم پانی کے ذخائر کیسے بچا سکتے ہیں, ہم پانی کے ذخائر کیسے بچا